الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ شریف بنانے کا حکم دیا اور اس پس منظر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. یہاں ایک ادب کی بات یہ بتلائی گئی تھی، جب کبھی کوئی انسان کوئی کام بڑوں کے ساتھ کرے تو کام کی نسبت بڑوں کی طرف کرنی چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا. جیسے بنیادیں بیت اللہ جب بنا رہے تھے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں ساتھ میں بنا رہے تھے، لیکن حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم و اسماعیل بلکہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. معلوم ہو کہ کام اگر بڑوں کے ساتھ کرے تو کام کی نسبت بڑوں کی طرف کرنا چاہیے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں مانگی. ایک دعا تو یہ مانگی کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما، شرف قبولیت سے نواز دے، ایک دعا. دوسری دعا مانگی اللہ اس امت میں سے اور اس میں سے ایک امت ایسی بنا جو تیری تابعداری اور فرما برداری کرنے والی ہو. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تو ہمیں حج کے مناسک سکھلا. اور چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تو انہی میں سے یعنی اس امتی میں سے ایک ایسے شخص کو پیدا فرما جو قرآن پاک لوگوں کو سکھلائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے اور حکمت کی باتیں کرے، ان کا تزکیہ کرے. پہلی بات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہاں ایک بات یاد رکھے، جب اللہ رب العزت کوئی کام بڑا لے، کسی سے کوئی کام بڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے مسجد بنا لی، میں نے بہت بڑا مسافر خانہ بنا لیا، بہت بڑی میں نے کنواں بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، اتنے غریبوں کی شادی کرا دی. کوئی تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اثر تو یہ کر تو لیا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا ہے یا نہیں وہ تو ہم دیکھنا ہے. بہت کچھ مال لٹایا اللہ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کیا قبول نہ ہوا تو پیدا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے، تو ہی اس کو شرف قبولیت سے نواز. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون کام کرے گا؟ بیت اللہ شریف کی بنیاد، بیت اللہ شریف کو بنایا، لیکن بنانے کے بعد اے اللہ ثواب دو، اے اللہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، کوئی اترانا نہیں. ربنا تقبل منا، اے اللہ بس تیری بارگاہ میں ہم ایک دست بدعا کہ تو ہمارے اس کام کو شرف قبولیت سے کیا کر لے،
قبول فرما لے, اللہ قبول فرما لے. اصل یہ چیز بہت بڑا سبق ہے, آج اس میں لوگ غفلت کر رہے ہیں. کیا اللہ رب العزت کسی کو کوئی کام کرنے کی توفیق دیتا ہے تو بھٹک جاتا ہے, اترانے لگتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے, اور میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا کہنے لگتا ہے. ایسا نہیں, انہیں جب سب کچھ کیا لیکن قبول نہ ہو تو فائدہ کیا. ربنا تقبل میں ایک چیز. دوسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہے, حضرت ابراہیم نے دعا مانگی, اللہ ہم دونوں کو بھی تو مسلمان بنا, مسلمین اپنا تابع دار بنا, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت کو پیدا فرما جو تیری تابع داری اور تیرے حکموں کو ماننے والی ہو. یہ ایک لفظ ہے منا مسلم. اے ہمارے رب تو ہمیں کیا بنا, مسلمین, فرما بردار. مسلم کا معنی کیا؟ آج ہم اپنا آپ کہتے ہیں انا مسلم, میں مسلمان ہوں. تو مسلم کا معنی کیا ہے؟ مسلم کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا, جو اللہ کا حکم ہے بس قبول, کوئی چون اور چیرا نہیں. یہ کیوں, ایسا کیوں, ارے یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس میں ایسا ہونا چاہیے, کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ قربانی کیا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ بکرا ذبح کرنا, یہ جانور کو ذبح کرنا, اس سے اچھا یہ ہے کہ کچھ پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر لو, کسی غریب کا فائدہ ہو جائے گا. یہ ذبح کرنا, خون بہانے سے کیا فائدہ؟ یہ میری عقل میں نہیں آتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دعا مانگ رہا, ربنا وجعلنا, ہمیں تو بنا مسلمین, اپنا تابع دار. مسلم کا معنی ہے سمجھ میں آوے یا سمجھ میں نہ آئے, اللہ تیرا حکم ہم تجھے مانتے. بات ختم. جیسے حاجی لوگ حج کے زمانے میں 9ویں یا 8ویں ذی الحجہ کو مینا چلے جاتے ہیں. کچھ کام ہے مینا میں, ظہر سے لے کر دوسرے دن فجر 5 نمازیں پڑھنی ہے. 8ویں ذی الحجہ کو ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9ویں کی فجر. کچھ کام نہیں, کچھ کام نہیں مینا کے اندر. لیکن اب کوئی ایسا ہے ٹیڑھا دماغ والا, یار یہ مینا کے میدان میں جا کے پڑھنے کا کچھ کام تو ہے نہیں, اس سے اچھا میں بیت اللہ ہی میں رہوں گا. 9 کی صبح کو جاؤں گا, فجر پڑھ کے سیدھا عرفات. یہ ایک نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے بیت اللہ میں؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ کا ثواب چھوڑ کر وہ میدان میں جا کے پڑھوں, فائدہ کیا؟ اس سے میں مکہ میں رہوں گا تو مکہ ہی میں نماز پڑھوں گا تاکہ ایک نماز کا ثواب مجھے کتنا ملے؟ 1 لاکھ. بتاؤ صحیح ہوگا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جاؤ مینا. اصل تو وہ ہے کہ اللہ جو کہے وہ کیا کر لینے کا, مان لینے کا. وہ ہے نام دین. ہم اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے نام نہیں دین. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جب خواب میں دکھلایا گیا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں تو نقشہ اللہ کہتے فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں نے میرے حکم کو مان لیا, اسلم جب دونوں مسلمان ہو گئے, یعنی جب دونوں نے میرے حکم کو کیا کر لیا, مان لیا. تو یہ اللہ نے اپنے حکم کو ماننے کو تعبیر فرمایا. دونوں مسلم ہو گئے, دونوں حکموں کو ماننے والے ہو گئے. معلوم ہے کہ اصل چیز تو یہی ہے, اور ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے اسی مقصد کے لیے کہ چاہے قرآن کا کوئی حکم ہو, چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو, ہماری عقل میں آوے یا نہ آئے, ہمارے نفس میں آوے یا نہ آئے, ہمارے خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو, ہمیں اس پر عمل کرنا. یہ ہے مسلم. یہ ہے اسی وقت ابراہیم نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا. مفسرین کہتے ہیں یا امت سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان دونوں کی دعا قبول فرما لی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا جو اللہ کے حکموں کے مطابق کیا کرتے ہیں, چلتے ہیں. آگے فرمایا وہ ارنا مناسکنا,
وتب علینا، اے اللہ ہم نے یہ کام کیا، تو شرف قبولیت سے نواز لے، اور اس کام کے کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم تجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ معافی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے کوئی کام کرتے ہیں تو کام کے پورا ہونے کے بعد اتراتے نہیں ہیں اور یوں نہیں کہتے ہم نے یوں کیا، بلکہ اللہ سے شرف قبولیت کو مانگتے ہیں اور کام کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ہے کام کے بعد یہ قرآن پاک میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں، تھوڑی دیر سوئے پھر اٹھ گئے اور تہجد کی نماز پڑھنے لگ جاتے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، اور صبح شہری کا وقت توڑتے، صبح کا وقت آتا ہے پھر اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، روتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری رات اللہ کی عبادت کیا اور صبح جو اللہ سے معافی مانگنا وبالاسحار یستغفرون، یہ کیا ہونا؟ معافی تو کب مانگی جاتی ہے؟ توبہ کب کیا جاتا ہے؟ استغفار کب کیا جاتا ہے؟ گناہ کے بعد۔ یہاں کون سا گناہ ہے؟ پوری رات کیا کیا ہے؟ اللہ کی معافی اور توبہ استغفار کیا ہے، تو یہ کون سا گناہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے نیک کام کے کرنے کے بعد اتراتے نہیں ہیں اور یہ نہیں سمجھتے میں نے یوں کیا، بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے کہ اللہ تو نے یہ نیک کام کرنے کا جو حکم دیا معلوم نہیں تیری منشا تیری چاہت کے مطابق مجھ سے یہ کام ہوا یا نہیں۔ اسے کیا فرما رہے؟ استغفار۔ اسے استغفار کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں تو گناہوں کے بعد بھی استغفار کرنے کی فرصت نہیں ملتی، اللہ کے نیک بندے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو نیک کام کے کرنے کے بعد استغفار کرتے تھے، اور استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کا ایک فائدہ کیا ہے خبر؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے تنگی سے نکال دیتا ہے، غموں کو دور کر دیتا ہے، غم غموم سب دور، ٹینشن مینشن، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہے، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ رزق عطا فرماتا ہے۔ بڑی عجیب ہے۔ ہم استغفار کرنے والے بن جائے کوئی پریشانی نہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، تکلیفیں، الجھنیں، جو کچھ بھی ہے استغفار کی کثرت سے کیا ہو جائے گا؟ آگے ہمیں ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب انہیں میں سے ایک رسول بھیجیے جو ان پر قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو دنیا میں پیدا ہوا اس وقت پیدا ہوا جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام مٹی اور گارے کے اندر تھے، اور میں جو ہوں میرے باپ ابراہیم کی دعا ہے کہ اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بشارت ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، اور میں میری ماں کی خواب کا مظہر ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا، خواب کے اندر انہوں نے دیکھا تھا ایک روشنی، اس سے انہوں نے یہ سوچ لیا تھا میرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کچھ بہت بڑا انسان بنے گا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ایک صفت برمت قرآن پاک کی تلاوت، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اور رسول کے جو کام ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اب کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، میں تو بہت پہنچا والی ہوں، کہاں سے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سید المرسلین، وہ قرآن کی کتنی تلاوت کر رہے ہیں۔ روایت ماتا فضائل اعمال میں لکھا ہے راتوں کو اتنی دیر تک قرآن پڑھتے تھے نمازوں کے اندر کہ آپ کے پاس پیر مبارک پر کیا آتا تھا؟ برف آ جاتا تھا۔ اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے
لمبے لمبے قیام کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، ایک ایک سب پڑھتے تھے ایک رکعت کے اندر، اتنے بڑی۔ اور آج ہم اور آپ قرآن پڑھے نہیں، قرآن کی تلاوت کرے نہیں، اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھے، ایسے نیک سمجھ سکتے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ رسول کیا کرے گا؟ ان کا پہلا کام تلاوت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم مسلمان ہونے کے بعد ہماری یہ کتاب اساس اور بنیادی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ساتھ والیانہ محبت، اور آپ کا ہمیشہ اس کتاب کے ساتھ پڑھنا، اور ہماری آپ کی زبان جاری رہتی، اور راتوں کو اتنا دیر تک قرآن پڑھنا آپ کا۔ لیکن آج کا مسلمان قرآن کی تلاوت سے محروم، قرآن کے پڑھنے سے محروم، قرآن کے سیکھنے سے محروم، اور قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ جواب پوچھ لے گا حضور پاک علیہ السلام کہ میرا کام تو قرآن کا پڑھنا تھا، تم کتنا پڑھتے تھے؟ تمہارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ کتنا تھا؟ ہم کیا بتائیں گے؟ ایک پارا نہیں پڑھ سکتے، بہت سے لوگ پاؤ پارا نہیں پڑھ سکتے، 2 رکوع نہیں پڑھ سکتے، اور ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ اور ہمارا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر دیر تک نمازوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو قرآن کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو قرآن سکھلائے۔ یہ معلم، یہ قرآن کے پڑھانے والے اساتذہ کرام، یہ کن کے وارث ہیں؟ نبی کے۔ جو نبی جس کام کو لے کر آیا ہے اس نبی کے اس کام کو کر کے تعلیم کتاب، اور آگے فرمایا حکمت، اللہ ان کو ان کی زبان سے حکمت جاری فرمائے، اور 14 بار فرمایا زکیم، ان کا تزکیہ کرے، انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمت والے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ، کون ہے جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے اعراض کریں گے وہ اپنی جان کو بے وقوفی میں ڈالیں گے، وہ بے وقوف ہے۔ یہ یہود اور نصارہ جو کہتے کہ ملت ابراہیمی پر ہے، تو اگر تم واقعیتاً ملت ابراہیمی پر ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کو لے کر آئے مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے مانو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تب تو سمجھا جائے گا تم ملت ابراہیمی پر ہو، اور اگر تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم ملت ابراہیمی پر نہیں۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں، کن کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضور پاک علیہ السلام آخرت میں، یا جو لوگ ملت ابراہیمی کو مانیں گے وہ لوگ آخرت میں کس میں لوگوں میں سے ہوں گے؟ صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اگر کتابوں کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، ان کے 2 بھتیجے تھے، ایک کا نام بھول گیا، ایک کا نام مہاجر اور ایک کا نام سلمہ، دونوں پر اسلام پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سلمہ نے اسلام قبول کر لیا، ابراہیم نے اسلام دوسرے نے اسلام قبول نہیں کیا، مہاجر نے، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفی نفسہ اذ قال له ربه اسلم۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے ان کے رب، یعنی وہ لوگ جو نیک ہوتے، اللہ کو ماننے والے ہوتے، ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہوتے، انہیں کہا جائے تم اسلام لے آؤ، تو کہے گا اسلمت لرب العالمین، میں تم تمام جہانوں کے رب پر کیا لے آیا؟ اسلام لے آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تمہیں ملت ابراہیم پر زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں تو ملت ابراہیم پر زندہ فرما، اے اللہ تمہیں ملت ابراہیمی کے ساتھ ہی موت عطا فرما، اے اللہ تمہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ارشاد فرمایا اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں متبع سننا بنا، اے اللہ ہمیں
سنت پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں عشق رسول عطا فرما، میں عاشق رسول بنا۔ اے اللہ قرآن پاک میں جن دعاؤں کا ذکر فرمایا، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حضور پاک علیہ السلام اس مقصد کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوئے، تلاوت قرآن اور تعلیم قرآن، حکمت اور تزکیہ، اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ حضور پاک علیہ السلام نے جتنی خیر بھلائی چاہیے سب پر عمل فرما ہونا، سب پر عمل کرنے کی توفیق، سب اللہ تمام خیر و بھلائی میں عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ چاہیے، سارے شرور و فتن سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو مدد اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا